مجھے اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ محمد شہباز شریف صاحب کو کسی قسم کے اعتصاب کی خاطر کسی الزام پہ گرفتار کیا گیا. ان سارے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ ان ویورنگلی کھڑا رہا. اگر کوئی قانون ہے، کوئی انصاف ہے، تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر گرفتاری جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ہونی چاہیے تھی. شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے، یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئیں. عمران خان کے جب تک یہ اس کے پاس بیساکھیاں ہیں، تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز ہے، جو اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو وہ اپنی چالاکی نہ سمجھے. ایسے شخص کو آپ نے قوم کے سر پہ مسلط کر دیا ہے، اس کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے. وہ ایک نادان دوست ہے جس نے ملک کو آج اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز عور مقبول جان کے ساتھ. آج کی سب سے بڑی خبر اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری. لاہور ہائی کورٹ سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی. ضمانت ان کی جو بوری ضمانت پہ تھے وہ منسوخ کی گئی اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آج ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور جو چند روز پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے اندر بھی انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا. اس کے بعد ابھی آپ نے جھلک دیکھی مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کی اور جو باتیں کہیں، اور خاص طور پر ایک ہمارے وزیر شیخ رشید صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ نون میں سے شین نکل جائے گا، لیکن شین جو ہے وہ نون میں سے نکل کے جیل میں تو چلا گیا. اب کب باقاعدہ طور پہ نکلے گا اس کا ہمیں بھی انتظار ہے، شیخ صاحب کو شدت سے انتظار ہے. اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد شیخ صاحب ایک اور پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، لگتا ہے کہ اب ان کی پٹاری کے اندر کیا ہے. تو اپنا شہباز شریف صاحب کی گرفتاری سے اب ملکی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے؟ اے پی سی میں کیے گئے فیصلوں پر اسی طرح عمل ہوگا کہ نہیں؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع. اور دوسرا سب سے اہم موضوع، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ فحاشی جو ہے وہ بھارتی فلموں اور انگریزی فلموں سے پھیل رہی ہے اور ان کو دیکھ کر ملک کے اندر جرائم میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. فحاشی کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ صاحب شہباز شریف صاحب بالآخر ایک بار پھر دھر لیے گئے. اس سے پہلے بھی انہوں نے میرا خیال ہے کہ 100 دن کے قریب نیب کی جو حوالات کے اندر گزارے اور ضمانت پہ تھے. اب منی لانڈرنگ کیس کے اندر پھر پکڑے گئے ہیں. ان کے بیٹے صاحبزادے 1 سال سے پہلے ہی اندر ہیں، حمزہ صاحب. سلمان شہباز شریف صاحب کے بھی سمن جو ہے اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے. تو یہ جو احتساب تو ہو رہا ہے، لیکن نیٹ کیا نکلا؟ کوئی پیسہ کوئی آیا ساڑھے کول کے نہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو یہ ایک عدالت کا ڈیسیژن ہے، تو میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا جب تک عدالت کا ڈیسیژن نہ آ جائے. یہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کو نیب نے پکڑا ہے یا گورنمنٹ نے پکڑایا ہے تو یہ بڑی عدالت کے ساتھ زیادتی ہوگی. عدالت نے کوئی نہ کوئی ریزن دیا ہوگا اس کا. جس طرح عدالت نے یہ ریزن دیا تھا کہ نواز شریف بیمار ہے اور باہر بھیجنا چاہیے، تو عدالت نے ایک ریزن دیا تھا. عدالت جسٹیفائی کرتی ہے، اور وہ عدالت جو تھی وہی بہت زبردست عدالت تھی، جس نے ایک آدمی کی جان بچائی، جس نے ایک آدمی کو زندہ پاکستان سے جانے دیا، جس نے ایک آدمی کے پلیٹلیٹس جو ہیں اس کے اوپر سارا ڈسکشن کیا. وہ عدالت وہی عدالت، کوئی دوسری عدالت تو ہے نہیں. وہی لاہور کی ہائی کورٹ ہے، جس لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف پر یہ اعتماد کیا تھا کہ شہباز شریف اپنے بھائی کو جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے واپس لے آئیں گے. یہ اعتماد شہباز شریف کی ذات پہ ہوا تھا، کیونکہ بیل جو ہے، یہ میں نے 1000 دفعہ سمجھایا ہے کہ بیل جو ہے پرسن کے اوپر ہوتی ہے، کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے اس قیدی کو واپس لا سکتا ہے. جسی شہباز شریف صاحب کو آج اسی عدالت نے جیل میں بھیج دیا. اب باقی رہ گی سیاست. پاکستان کا المیہ عثمان صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بات طے ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے. پاکستان کے ایک پی این سے اٹھا کے آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے عہدے پر رہے ہوئے لوگوں کے بارے میں عام آدمی کا تاثر دیکھ لو. جو آدمی ان سے ملا ہو، جس نے ان آدمی کے ساتھ گفتگو کی ہو، جس نے ان آدمی کا تعلق بنایا ہو، جس نے اس آدمی کے ساتھ جا کے وہ کام کرایا، تو وہ یہ کہتا ہے اس ملک کے اندر 1 روپیہ دیے بغیر کام نہیں ہوتا. بالکل صحیح، یہ بات ہے. میں 32 سال سول سروس کے اندر میں نے گزارے ہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ میں بھی ذاتی طور پہ اگر کبھی کام کروانے جاتا تھا اور کوئی جائز کام کبھی بھی کسی کا ہوتا تھا تو وہ کام میرا نہیں ہو پاتا تھا. وہ بندہ بالآخر سر ٹکرا کے پیسے دے کے اپنا کام کراتا تھا. میں ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف مثالیں دینے کو تیار ہوں.
اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کون کر رہا ہے. اگر کون کر رہا ہے تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس کے زیر سایہ ہو رہا ہے. دیکھیں پریزائڈنگ اوور کرپشن جو ہے نا یہ قبول نہیں ہوتی. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کام بھی ہو رہا تھا تو یہ بھی ہو رہا تھا تو پھر سب سے بڑی بات ہے عموماً ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جب وہ کھاتا ہے لیکن لگاتا ہے تو اپنے گھر میں ایسا ٹھیکیدار کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تو کھاتا بھی نہیں لگاتا بھی نہیں. ہاں نہیں وہ بھی ایک اور بات ہے. اپنے گھر میں ایسا ٹھیکیدار کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اپنی مل میں ایسا بندہ کیوں نہیں رکھتے ہو جو کھاتا بھی اور لگاتا بھی ہو؟ یہ ملک رہ گیا ہے چوری کرنے کے لیے یار. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج جو کیس ہے کیس از سیریس. کیس ہے منی لانڈرنگ کا اور منی لانڈرنگ کے اندر جو کچھ سامنے آ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے تو یا تو شہباز شریف صاحب کو نکال دیں اور جتنے ان کے ملازم ہیں ان کے بند کریں اور کیس چلا دیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس اتنے ارب روپے کہاں سے آ گئے. بنیادی چیز تو یہی ہے نا. قانون تو یہی کہتے وہ کہتے یہ اب ہوگا بھی یہی کہ وہ بیچارہ کیونکہ یہ بہت تیز لوگ ہیں سارے کے سارے پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں. آپ ایک پٹواری کی بات کرتے ہیں اس کے پاس جو نئے ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے. ایک ایسا جو ہے اس نے 10,000 قسم کے اپنا لیکن جو اور یہ سب جو پوائنٹ انہوں نے دیا مریم نواز صاحبہ نے کہ یہ شہباز شریف ہی کیوں ایک اہم شخصیت کے بھی احساسے سامنے آئے ان کو تو نہیں. آپ ہم نے اس دن بھی کہا ہے کہ ہونا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کراس دی بورڈ سب کا انہوں نے اپنا ایک انہوں نے جب بیان دیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سیٹسفائیڈ اٹس اوکے. عمران خان صاحب تو نہیں ہے. عمران خان صاحب تو ان کو یہ اتھارٹی نہیں ہے اوکے کرنے کی. اوکے کی اتھارٹی یا تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس ہے یا پھر عدالت کے پاس. اب انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس بھی وہ باعث ہو سکتا ہے. شہباز شریف صاحب اس وقت تک دیکھیں جو ملزم ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ عدالت کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے اور یہ اس وقت تک لاڈلا رہتا ہے جب تک یہ مجرم ڈکلیئر نہ ہو جائے. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں روز گفتگو ہوتی ہے کہ شہباز شریف کرپٹ ہے فلاں کرنا جب تک وہ ثابت اس وقت تک عدالت کا بھی یہ میڈیا ٹرائل ہم نے شروع کیے ہوئے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو جیل ہے یہ بڑی 2 نمبر قسم کی جیل ہے. یہ بیسیکلی ایک آدمی کو کیونکہ دنیا پوری میں جیل کس لیے ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کریکشنل انسٹیٹیوشن. آپ دیکھیں آپ پاکستان کی جیلیں ہیں نا ان کے بارے میں اس کو لکھا ہوگا دارالاصلاح. یہ دارالاصلاح کیوں لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک کاپی کیا ہوا ہے کہ جہاں ہم اصلاح کے لیے رکھتے ہیں. اب جو انڈر ٹرائل پرزنر ہوتا ہے اس کی صرف ایک ریزن ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کچھ لوگوں کے اوپر انفلوئنس کر کے اور یہ بندہ جو ہے یہ اپنے طور پہ اپنا ریکارڈ بدل دے گا. شہباز شریف سے یہ ایبلٹی نہیں. وہ چیف منسٹر تو نہیں ہے نہ وہ پرائم منسٹر ان کا بھائی ہے. اب تو شہباز شریف کو آپ باہر جانے سے جب چاہے جس وقت روک سکتے ہیں. شہباز شریف آپ کی نظروں کے سامنے ہے. اس وقت جو اس کو گرفتار کیا گیا ہے مجھے یہ سمجھ کہ عدالت نے کیا ریزن دی ہوگی وہ تو فیصلہ تفصیلی آئے گا لیکن اس وقت مجھے پریما فچائی شہباز شریف کی جیل میں جانے کی کوئی ریزن نظر نہیں. اور سارے ان کے وکلاء نے دلائل یہ دیے ہیں کہ جب آپ بلاتے ہیں ہم آ جاتے ہیں اور ریفرنس دائر ہو چکا ہے تو آپ گرفتاری کی اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو ریزن دیا جاتا ہے اس طرح کہ یہ بندہ اب اس حد تک مجرم ہو گیا ہوا ہے اس حد تک جرائم پیشہ ہو چکا ہوا ہے کہ اگر اس باہر رکھا گیا تو 1 یا 2 قتل کر جائے گا. یہ 1 یا 2 ریپ کر دے گا. وہ اس طرح کے مجرمین کو جیل میں رکھا جاتا ہے انڈر ٹرائل بھی کہ ابھی اس نے قتل کیا ہوا ہے اور یہ مزید بھی قتل کر سکتا ہے خوریزی میں یا جس کا اس نے قتل کیا ہے وہ اس کو قتل کر جا سکتے ہیں. تو یہ خوف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انڈر ٹرائل پرزنرز کو رکھا جاتا ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان لوگ اور یہ مشرف کی ظاہری ریت نہیں ہے یہ ریت نواز شریف نے ڈالی تھی سیف الرحمان کے تھرو. پاکستان میں یہ جو گند جو بھگت رہے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف بھگت رہے ہیں یہ اس کی اپنی بوئی فصل اپنی بوئی. آپ سوچ سکتے لوگ تھر تھر کانپتے تھے سیف الرحمان سے. کبھی سیف الرحمان کے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس کی گاڑی گزرتی تھی اور اسلام آباد کے اس کے اندر جو اس کا ایسکارٹ ہوتا تھا سیف الرحمان کا اور جس طرح اس نے بار کو تنگ کیا تھا آپ حیران ہوں گے. یہ بے نظیر بھٹو جو تھی یہ ایک پیشی وہاں بھگتتی تھی اسلام آباد میں دوسری لاہور میں بھگتتی تھی تیسری کراچی میں بھگتتی تھی اور بچے کو ساتھ انگلی لگائے ہوئے چلتی پھرتی بختاور اور بلاول ہوتے تھے. اور کیسے وہ جیل سرداری کو جس طرح کبھی اس جیل سے اس جیل سے اس جیل سے اس جیل یہ بیج کس نے بوئے ہیں اس ملک کے اندر یہ سیاست. اور یہ آج تک اب میں وہی کہتا ہوں نا آج تک آج باجوہ کا نام تو آتا ہے ساروں کو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کیا کیا سکینڈلز ابھرے تھے اور کیسے ایڈورڈ منصور اللہ کا سکینڈل نہیں یاد کسی کو.
اور اس اسکینڈل کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو خاشب کس نے کیا؟ پھر وہ یعنی فرانس میں سزا ہوتی ہے ان آبدوزوں کے خریدنے کے اوپر، اور پاکستان میں لوگ الیکشن لڑ کے وزیر بنتے ہیں، پاکستان میں وہ لوگ صدر پاکستان بن جاتے ہیں ان اسکینڈل کے لوگ۔ یہ ہے اس ملک کا المیہ۔ اس ملک میں میں تو بنیادی طور پر سمجھتا ہوں 1 سال نہیں 2 سال کے لیے سیاست کر کے بند اور مکمل طور پر کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، تب ٹھیک ہوگا۔ میں آپ کو اب سچی بات بتاؤں، سارے کٹہرے میں تو ہیں، نہیں کوئی نہیں کٹہرے، کون بچا ہے؟ سب یہ سب فضل الرحمان صاحب بچے تھے، ان کا بھی کچے چھٹے نہیں، سامنے یہ کٹہرا نہیں ہے۔ اس کو 12th سینچری کے اندر لندن کا جو شہر ہے یہ مافیا کے کروڑ، جیسے کراچی کو ہوا تھا نا، ایسے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور ملکہ برطانیہ یا بادشاہ برطانیہ جو تھا اس سے بتا لیتے تھے، اس کے جہاز آ کے رکتے تھے بادشاہ کے، اس جہازوں کا بتہ دیتے تھے ان کو، مافیا والوں کو، تب جا کے جہاز جو تھے وہ لنگر انداز ہونے دیتے، ورنہ نہیں ہوتے۔ کریں کیا؟ سب کے پیچھے ایک ایک سیاستدان ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا پارلیمنٹ بند لندن شہر کی، 6 مہینے کے لیے سارے سیاستدان لندن سے باہر نکل جاؤ، انہوں نے 6 مہینے میں لندن ٹھیک کر دیا۔ اٹلی دیکھیں نا آپ، میرا تو خیال ہے یہاں کے سارے سیاستدان کو جہاز میں بند کر کے لندن پہنچا دیا جائے گا، تو بڑی خوشی سے جائے گا، ہیں؟ بڑی خوشی سے خوشی جائے گا۔ دیکھیں جو بلدار بات ہے نا خان صاحب سمیت سر، میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ پاکستان میں کرپشن ہو ہی نہیں سکتی اگر یورپ بدیانتوں کا ساتھ نہ دے۔ یورپ پیسے نہ 3 رکھے ہوں۔ بنیادی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ لسٹ اٹھا لیں، وہ سارے لوگ جو یہاں سے نکلے ہیں، ان کو لیے باقاعدہ تقریباً 5-7 ایسی ڈیسٹینیشنز ہیں کہ جو انگلینڈ کی بنی ہوئی، مثلا کیمن آئی لینڈ جو ہے، اس کے اندر امریکہ کے چور آ کے پیسے جمع کراتے ہیں۔ تقریباً اس وقت وہاں پر ٹوٹل کوئی 18,000 ارب روپیہ جو ہے وہ کیمن آئی لینڈ میں جمع ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کا جو جنیوا ہے وہاں ٹیکس ہیون وہ صورتحال ہے۔ ایک کیریبین آئی لینڈ میں 1-2 اس طرح کے ممالک ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں، 3 بنیادی لاز ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کے بعد پاکستان میں کوئی کرپشن ختم کر سکتا ہے؟ نمبر 1، آپ کا $5 ارب یا $1 ارب یا 5 لاکھ پاؤنڈ ہیں، آپ لندن چلے جاتے ہیں، آپ جائیداد خریدتے ہیں اور رہتے ہیں۔ اس کے بعد یورپی یونین نے ایک قانون بنایا ہے کہ اس شخص کو اپنے ملک کے حوالے نہ کیا جائے جہاں 2 چیزوں کا خطرہ ہو۔ ایک یہ ہے کہ اس کو پھانسی دی جا سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ٹارچر کیا جا سکتا۔ اب یہ پاکستان میں کتنا آسان ہے ثابت کرنا۔ پاکستان کا قاتل، چور، ڈاکو، سمگلر انگلینڈ کے اندر جا کے بیٹھے گا، اور پہلی بات۔ دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ انگلینڈ کے جو بڑے لائرز ہیں ان کا بھتہ جو ہے یہاں سے چلتا ہے، ان کا دھندا یہاں سے چلتا ہے ان لوگوں کو پناہ دینے کے۔ ایک دفعہ ایک ہمارے کالم نگار ہیں، ان کو مغرب بہت اچھا لگتا ہے، بہت ان کو پسند ہے، تو انہوں نے جنیوا کے بارے میں کہیں ہو کیا تو جنیوا کے بارے میں آرٹیکل لکھا اور کہا کہ دیکھیں جنیوا میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنیوا میں پر کیپٹا انکم دنیا کی سب سے زیادہ ہے، اور جنیوا میں کوئی کام نہیں ہوتا، جنیوا میں صرف بینک ہیں پیسے اور دنیا کا ہر چور ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی 15 ہیرن والوں کا پیسہ دے دو، 4 چرس والوں کا پیسہ دے دو، 6 قاتلوں ڈکیتوں کا پیسہ، میں بھی لاہور کا پر کیپٹا انکم دنیا کا سب سے بڑا کر دوں گا۔ یہ سارے ملک، یعنی آپ سگنٹ، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ عمران خان چیخا ٹھیک ہے کہ تم اگر نہ چاہو تو پاکستان بچ سکتا ہے۔ انڈیا کیا اندازہ کرے، انڈیا والے چیخے ہیں کہ ان کا ہر بڑا چور جو ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان اور انگلینڈ جو ہے اس کے درمیان تو کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے ایکسٹریڈیشن کا۔ انگلینڈ اور انڈیا کا معاہدہ ہے کہ تمہارا چور ہم واپس کریں گے، ہمارا چور تم واپس کرو گے۔ انڈیا نے اپنے 570 بندوں کی درخواست دی ہے کہ ہماری چوری کر کے آپ کے پاس گئے ہوئے ہیں، صرف 1 بندہ واپس ہوا ہے، وہ بھی بدقسمت پتہ نہیں کون تھا، میں نام اس میں یاد نہیں آ رہا، ہم نے لیا تھا، اس نے لیا تھا، 1 بندہ صرف واپس آیا، جے والیا میرا، واڈیا وہ واپس آیا۔ لیکن اوریا صاحب اس وقت بات یہ ہے نون اور شین والی
کہ جی شہباز شریف صاحب اندر چلے گئے اور یہ غلط کہہ رہا ہے. تو کیا اب تک اگر شہباز شریف نواز شریف کے بیانیے پر کھڑا ہوا ہے تو آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں جنوری تک تو یہ شین نکل جائے گی دیکھیں یا نون نکل جائے گی, ہوگا کیا؟ چلیں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں نون لیگ آپ کو منقسم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ منقسم تو خیر پاکستان کی سیاست ہے, پاکستان کی خاص طور پہ نون لیگ ہر سیاست. سر پیپل پارٹی سے زیادہ اسٹرانگ ورکر میں نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھا. پیپل پارٹی جو 85 کا انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا, پیپل پارٹی بکھر گئی تھی. آج تک وہ روتے ہیں ہم پارٹی دوبارہ نہیں بنا سکے. پاکستان سیاست کا کوفہ ہے. مسلم بن عقیل جب فجر کی نماز پڑھا کے انہوں نے جب سلام پھیری تو ایک آدمی پیچھے کھڑا نہیں تھا. اور ایک مثال نہیں ہے, قائد اعظم کی مسلم لیگ جب ریپبلکن پارٹی بنی تھی تو میں آپ نہیں تھے, بانیان پاکستان تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے 1946 کا الیکشن جیتا ہوا تھا. جھکتی فرنٹ میں نے بنایا تھا, ریپبلکن پارٹی میں نے بنایا تھی. وہ نواز شریف سے قائد اعظم اور نواز شریف کا کوئی مقابلہ ہے؟ لیاقت علی خان نواز شریف کا کوئی مقابلہ ہے؟ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں. وہ لوگ نکل گئے تھے. پھر آگے آ جائیں, جب ایبڈو لگا ہے, جب ایوب خان نے ایبڈو لگایا ہے, آپ سوچیں کہ ایوب خان کے ایبڈو کے وقت کیا صورتحال ہوئی تھی؟ یہی تو ہوا تھا کہ سارے کے سارے سیاستدان چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد بھٹو کی پیپل پارٹی آ جائیں. پھر 2002 میں کیا ہوا تھا, جہاں تک گنتی کی چند سیٹیں تھیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نون چین کا مسئلہ نہیں ہے, ہماری سیاست کا رواج ہے. ہم اسی حساب سے, میں آج بھی کہتا ہوں یار دیکھو بات, ہر ملک کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور اس ملک کی سیاست اس اسٹیبلشمنٹ سے بغاوت نہیں کرتی. جس دن مونیکا لیونسکی کا کیس ہوا ہے نا, تو ہیلری کلنٹن نے ایک بیان دیا تھا. اس نے کہا تھا اٹس اے رائٹ ونگ کانسپریسی اگینسٹ اس. رائٹ ونگ مطلب یہ تھا کہ جو جو ہے نا, ٹھیک, انہوں نے ہمارے خلاف ایک کانسپریسی کی ہے. اس کے بعد ہیلری کلنٹن اور بل کلنٹن نے جا کے ان سے معافی مانگی تھی. صرف یہ ہے کہ وہاں کانسپریسی, وہاں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے, یہاں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بندوق ہے. یہی فرق, اور کوئی فرق نہیں. چلیں میرا خیال تھوڑی سی آگے شیخ رشید صاحب پہ بھی بات کرنی چاہیے ہمیں کہ کتنے ایکٹیو وہ ہیں. ابھی پریس کانفرنس میں بھی کوئی نئی, ہم جو میڈیا جو شیخ لیکس کہہ رہا ہے, ان کی جو انکشافات ہوتے ہیں ان کو پہلی بات یہ کہ اگر کوئی چینل چاہے نا تو ان کو اپنے پاس رکھ لے, چیف اینکر رکھ لے, چیف رپورٹر. وہ کہتے ہیں میری پارٹی پورے چینلز پہ چلتی ہے اور سب سے بڑی پارٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور ریٹنگ بھی ہے, اور اکیلے آتے ہیں سولو اور جناب میلہ لوٹ کے لے جاتے ہیں. چلیں یہ ناظرین یہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے عمران خان صاحب کے ایک اہم بیان.